دوستو، یہ رمضان کا دوسرا عشرہ اور دوسرا جمعہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو پھر سے ایک جگہ جمع فرمایا۔ اللہ اکبر۔ روزے کی فضیلت سامنے آ گئی، حج کا بیان سامنے آ گیا، تمام چیزیں سامنے آ گئی، زکوٰۃ کے مسائل آ گئے، فدیے کے آ گئے، ہر چیز آ گئی۔ اب جو رمضان میں ایک چیز آئی ہے جنگ بدر، بس یہی کوئی مسجد میں نہیں آئی۔ روزوں کی فضیلت مولانا نے بیان کر دی ہے، ہر چیز بیان کر دی ہے، جنگ بدر ہی بیان نہیں کیا۔ کیوں بھائی؟ ارے اس میں جہاد ہوا ہے، لڑائی ہوئی ہے، ڈر لگتا ہے لوگوں کو سنانے۔ 17 رمضان، زیادہ وقت نہیں لوں گا میں، 17 رمضان سن ہجری 2، 14 مارچ ہے، جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ بیک گراؤنڈ کیا بنا، اس کا پس منظر کیا بنا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ المنورہ میں ہے۔ یہ جو ہمارے 22 سینٹی میٹر ہارڈ کے اندر جو ایمان ہے نا، یہ بڑے کوڑے کھا کر کے پہنچا ہے۔ صحابہ کرام کی چمڑیاں ادھیڑ دی گئی تب جا کر ایمان ہم تک پہنچا ہے۔ اب ہمیں چونکہ مفت میں مل گیا، فری میں مل گیا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو کوئی قدر نہیں۔ نمازیں چھوٹ رہی چھوڑنے دو، روزے چھوٹ رہے چھوٹنے دو، بس کھرا منہ میں ہونی چاہیے، باقی ہمیں کوئی نہیں سروکار۔ زکوٰۃ مالدار ہونے کے بعد چھوٹ رہی ہے، چھوٹنے دو۔ مالدار ہے، حج فرض ہو گیا، ارے چھوٹنے تو کر لیں گے نا، تو بچوں کی شادی ہو جائے اس کے بعد حج کر لیں گے، کوئی نہیں مسئلہ یار۔ کیونکہ گھر بیٹھے ہمیں ایمان مل گیا، مسلمان کے گھر میں اللہ نے پیدا کر دیا، تو ہمیں کوئی ویلیو نہیں ہے ایمان کی۔ ایمان کی قدر تو صحابہ کرام سے پوچھو جا کر کے۔ زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئی، حضرت سمیہ خاتون نے دونوں پیروں کو مختلف اونٹوں سے باندھ کر اونٹوں کو الگ الگ چرا دیا گیا، بیچ میں سے بدن کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ بات کیا تھی؟ صرف سمیہ یہ کہہ دے کہ میں بت کی پجاری ہوں، بت کو مانتی ہوں، نہیں کہا اللہ ایک ہے، مر جاؤں گی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں۔ اور آج ہمارا بچہ 2 منٹ کالج میں اور اسکول میں اور کانوینٹ میں لیٹ ہو جاتا ہے تو وندے ماترم کے نعرے لگائے جاتے ہیں، جے شری رام بولو، بچہ لگاتا ہے۔ خیر، غزوہ بدر رمضان میں پیش آئی، کیا وجہ تھی؟ اتنا بڑا رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للناس، ساری انسانیت کے لیے جس نبی کو رحمت بنا کر بھیجاؤ وہ جنگ کر رہا ہے، وہ بھی بدر میں۔ یہ کیسا ہو سکتا؟ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ظلم ایک حد تک برداشت کرنا ہے، چاہے مودی ہے آپ پر ظلم کر رہا، ایک حد تک برداشت کرو، یوگی کر رہا ہے مظفر نگر میں، ایک حد تک برداشت کرو، امیت شاہ اگر کوپچے میں اور پلاننگ میں بیٹھ کر، اندر کوٹھیوں میں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف قوانین پاس کر رہا ہے اور وہ مائک اور بھونگوں کو نکال کر پھینک رہا ہے، وہ مظفر نگر کی مسجدوں کو توڑنے کا آرڈر جاری کر رہا ہے اور وہ مرکز پر بمباری کر رہا ہے، اور وہ مسلمانوں کے جو شعائر ہے جیسے نقاب ہو گیا، ٹوپی ہو گئی، اور مسلمان خواتین کا پردہ ہو گیا، برقع ہو گیا، اس کو اگر بینڈ کر رہا ہے تو یہ ظلم برداشت نہیں ہوگا۔ پھر مسلمانوں کو ایک اتحاد پر جم کر ان کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی۔ یہی آواز بدر کے میدان میں اٹھی ہے۔ کیسے اٹھی ہے؟ ارے ذرا بتاؤں میں آپ کو، دعا کرنا بس، کیا حلق میں تھوڑا سا گلا ساتھ دے دے، پھر انشاءاللہ۔ مدینہ المنورہ ہے، 313 صحابہ اکرام آئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اسٹوڈنٹ شاگرد تیار کیے، 313۔ بہت مار رہے مدینہ میں، اتنا مار رہے حضرت بلال حبشی کو، گرم ریتیلی زمین ہے اور نیچے سے جلتے ہوئے کولے اور شعلے ہیں، اور سینے کے اوپر بڑی سی چٹان ہے، اور گردن کے اوپر امیہ ابن خلف کا پیر ہے۔ کہتا ہے بلال کلمہ چھوڑ دے، جان بخش دوں گا۔ بلال حبشی کا نعرہ ہے، جا یہاں سے نالائق، جب تک تیرا پیر میرے گلے پر ہوتا ہے آسمان میں میرے خدا کا چہرہ نظر آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے بلال تھوڑی دیر برداشت کر لے، تھوڑی دیر برداشت کر لے، تیری یہاں پر روح پرواز کر جائیں گی، 8 جنت کے دروازے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ وہ صحابہ جس کو لے کر اللہ کے نبی مدینہ سے چلے، مکہ سے چلے مدینہ کی طرف، ہجرت ہوئی ہے، آئے 1 سال نہیں ہوا، 1 سال پورا نہیں ہوا ہے مدینہ میں رہتے رہتے،
تو مکے والوں نے، ابو جہل اینڈ کمپنی نے، عتبہ نے، شیبہ نے کیا کیا؟ یار میں تو عرب کا سردار ہوں، بڑا سردار ہوں، جیسے آج ہماری حکومت کر رہی ہے نا، آج کی حکومت، ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، ہم مہاراشٹر میں رہنے والوں کو آسامی قرار دے، ہم مہاراشٹر میں رہنے والوں کو بنگالی قرار دے، بہاری قرار دے، ہمارا کوئی نہیں، ہم جو چاہے وہ کریں گے۔ آسام بھیج رہے مہاراشٹر سے لوگوں کو، بل پاس ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ میں جو چاہوں وہ میں کر سکتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کو لے کر مدینہ آ گئے اور کہا اب یہیں رہیں گے، یہیں مریں گے، اب سب کچھ ہمارا یہیں پر ہوگا، تو ابو جہل آتا، 350 کلومیٹر، 370 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، کبھی اونٹ چوری ہو رہے ہیں، کبھی بکریاں چوری ہو رہی ہے، کبھی سامان چوری ہو رہا ہے، کبھی ملک شام سے آیا ہوا ایک دم عمدہ کپڑا ریشم کا وہ چوری ہو رہا ہے۔ صحابہ اللہ کے نبی کو شکایت کر رہے، یا رسول اللہ یہ دیکھیں نا وہ چوری ہو گیا، وہ اونٹ چوری ہو گیا، ہمارے 2 گھوڑے تھے چوری ہو گئے، یہ بھی چوری ہو گیا، وہ بھی چوری ہو گیا۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، کرے تو کیا کرے یار، کنٹینیو شکایت جا رہی ہے بارگاہ نبوت میں، روزانہ شکایت جا رہی ہے، یہ بھی چوری، یہ بھی چوری۔ پھر ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے، 14 مارچ ہے، 17 رمضان ہے، سن ہجری 2 کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چلو میرے صحابہ آج بدر کے میدان میں جانا ہے۔ ایک دن پہلے اعلان کیا، ایک دن پہلے، جو نوجوان طبقہ ہے یہ غور سے سننا، ایک دن پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا چلو سفیان کا لشکر آ رہا ہے، ملک شام سے قافلہ آ رہے ہیں، اور اس میں عمدہ ہتھیار ہے، تلواریں بڑی بڑی سونے چاندی کی اور ہیرے جواہرات ہیں، کپڑا ہے ریشم کا، اور دوسرا بڑے بڑے سرداروں کا سامان ہے، سونے چاندی کے زیورات ہیں، چلو اس پر حملہ کرتے ہیں، اس کو لوٹتے ہیں، جیسے روزانہ ہماری یہ چوری کرتے ہیں مکہ سے مدینہ آ کر، آج ہم ان کے قافلے پر دعویٰ بولتے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اعلان کر دیا، کون ہے جو بدر میں میرا ساتھ دے، کون ہے جو میرے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ 313 صحابہ اکرام، نہ بیوی بال بچوں کو دیکھا، نہ ماں باپ کو دیکھا، چلے گئے۔ ارے جس کے گھر میں ایک کھجور کا تنکا تھا وہ لے کر چلا گیا، جس کے پاس جو سامان تھا وہ لے کر چلا گیا۔ حال یہ ہے صحابہ اکرام کا، ابھی مکہ سے لٹ پٹ کر آئے ہیں، بدن پر اچھا کپڑا نہیں ہے کہ جس سے بدن چھپا سکے، اور جا رہے ہیں غزوہ بدر میں اللہ کے نبی کے ساتھ۔ ہم میں سے جو دعویٰ کرتے ہیں نا رسول اللہ سے محبت کا، یا رسول اللہ آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، سب دامن چھوڑ کر کے بیڑا غرق کر بیٹھے ہیں۔ نام کے مسلمان دنیا میں باقی ہے، کام کے مسلمان تو قبروں میں چلے گئے، لاکھوں من مٹی کے نیچے دب کر آہے بھر رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے سچے محبت کے دعوے دار ہوتے، ابھی ہمارا روزہ نہیں چھوٹتا تھا، روزہ ہوتا ہمارا۔ یہ جتنا مجمع مجھے نظر آ رہا ہے نا، یہ فرض نماز میں کہاں چلا جاتا ہے بھائی؟ کہ پب جی کھیلتا ہے، کہ فری فائر کھیلتا ہے، کہ لوڈو کھیلتا ہے۔ کمپنی میں ہوتا ہے، کمپنی والے چھٹی نہیں دیتے 10 منٹ کی، کمپنی والے یہ بھی نہیں کہتے کہ اوپر ٹیرس کے اوپر جا کر اکیلے نماز پڑھ لو، کا جماعت سے نماز پڑھ، یہ بھی نہیں کہتے۔ مجمع جاتا کا ہے، پھر یہ رمضان میں نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا بدر کا میدان لگنے والا ہے، آ جاؤ صحابہ اکرام۔ ایک خوش نصیب ماں یہ حضرت سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا، غور سے سننا، میں نے ابھی عجیب بات میرے ذہن میں اللہ نے ڈالی ہے۔ جب ماؤں کی تمنائیں نیک ہوتی ہے، رمضان سے پہلے باہر گاؤں ایک جگہ پروگرام میں گیا، وہاں مرد اور عورتیں دونوں ساتھ میں بیان سن رہے تھے، 500-700 کا مجمع تھا، پردہ لگا تھا بیچ میں، ادھر مرد تھے ادھر عورتیں تھے۔ میں نے وہاں پر علن اعلان آن دا ریکارڈ یہ بات کہا تھا کہ میں مردوں سے بالکل دور ہو چکا ہوں، یہ مرد آج کل کے بڑے بے حس ہو گئے۔ میری ماؤں بہنوں، میں تمہارا دامن پکڑ کر ایک شکایت کرتا ہوں، جب ماؤں کی تمنائیں نیک ہوتی ہے تو پھر اولاد بایزید بستامی ملتی ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری ملا کرتے ہیں، لیکن جب ماؤں کی تمنائیں بگڑ جاتی ہے نا تو پھر عامر خان ایکٹریس کی شکل میں، شاہ رخ خان، پھر امیتابھ بچن، پھر سلمان خان، اور پھر رتک روشن، اور پھر کرکٹ کا کنگ وراٹ کوہلی ملا کرتا ہے، پھر نہیں ملا کرتے لیڈر، پھر ختم ہو جاتا ہے، ہسٹری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مائی دیکھو جس کا نام اللہ نے ابھی میری زبان پر جاری کرے،
حضرت سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز پڑھ کر مصلی پر بیٹھ گئی، رو رہی ہے، بڑا بلبلا کر رو رہی ہے، ایسا رو رہی کہ کوئی روتا ہوا ان کو دیکھ لے وہ بھی رو دے۔ ننھے منھے معصوم بچے معوذ اور معاذ آ گئے، کہا امی جان کیوں روتی ہے؟ کہا نہیں بچوں کچھ نہیں ہے، ایسے ہی روتی ہوں، بس تم اپنا کھانا کھا لو، نماز پڑھ کر تمہیں سونا ہے۔ بچوں کی آواز آئی، امی جان حلال کے جنے، اس مائی کا دودھ پیا جس نے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہ پلایا، ہمیں جب تک معلوم نہ ہو جائے اماں کیوں روتی ہے، ہمارا ایک لقمہ گلے کے نیچے نہیں اترے گا۔ بیوہ ہے، شوہر نہیں ہے ان کا۔ کہنے لگی میرے بچوں، وہاں اللہ کے نبی نے منبر رسول پر کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ بدر میں جانا ہے، ارے ہر ایک کا سامان لگ رہا ہے، کسی کے ابا جنگ میں جا رہے، کسی کا بیٹا جا رہا ہے، کسی کا بھائی جا رہا ہے، کسی کے چچا جا رہے، کسی کے تایا جا رہے، کسی کے دادا جا رہے، ہر ایک کوئی جا رہا ہے، کوئی سامان دے رہا ہے، میں تو یتیم میں بیوہ ہوں، تم دونوں یتیم ہیں، میرا کوئی مال نہیں، نہ میں جہاد میں جا سکتی ہوں۔ بچوں نے کہہ کر فرمایا امی جان ڈرتی کیوں ہے، روتی کیوں ہے، پریشان نہ ہو، ہم دونوں ہیں نا اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ ماں خوش ہو گئی، بڑی خوش ہو گئی ماں، سہارا جو مل گیا ماں کو۔ ہماری عورتوں کے جیسے تھوڑی نہ تھی، جیسے پریگننسی آئی ہے موبائل جا رہا ہے، پورے 9 مہینے تک اب ڈرامے چل رہے پاکستان میں، پورے 9 مہینے کے بعد 2 سال تک جب بچوں کو گود میں لے کر سینے سے دودھ پلا رہی ہے ہماری ماں، تو ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی، کیا تو بولے ہالی ووڈ کا چل رہا ہے، کیا تو بولے بالی ووڈ ہے، کیا تو بولے ساؤتھ ایکٹریس ہے، کیا تو بولے یہ ہے وہ ہے۔ پھر جب وہ بچہ 2 سال کے بعد ماں کی گود سے نیچے اتر کر رینگنا شروع کرتا ہے، سب سے پہلے وہ چھوٹا بھیم دیکھتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے امی نے 3 سال میں گل کھلائے ہیں موبائل دیکھ کر، اس کا اثر اس بچے کے دل میں گیا ہے۔ جب قرآن کریم جب پریگننٹ عورتیں ہوتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے تمہیں مسور کی دال نہیں کھانی، غور سے سننا، مسور کی دال نہیں کھانی، اچار نہیں کھانا کہ اس کی سردی ہو جاوے بچے کو انفیکشن ہو جائے۔ حمل سے ہے، ماں پریگننٹ ہے، تو ڈاکٹر یہ کھٹی چیزیں منع کر دیتا، مسور کی دال بیالی ہوتی منع کر دیتا، یہ سبزی نہیں کھانی۔ کیوں؟ تو کہا کہ بچے پر اس کا اثر ہو جائے گا۔ او میری ماں قرآن پڑھو، جس طرح وہ سبزیوں کا کھٹی چیزوں کا بچوں پر اثر ہو سکتا، کیا ماں اپنی زبان سے قرآن پڑھے بچے کے سینے پر قرآن کا اثر نہیں ہوگا؟ پھر کیوں نہیں پڑھتا؟ اتنا موٹا لاجک ہے، اتنا چھوٹا لاجک ہے، یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ بس بھوسا بھرا ہے دماغ میں، دماغ نہیں۔ ان اولاد کی تربیت کرو، یہ ہمارے قوم کا مستقبل ہے۔ یہ جو مسجد و محراب ہے، ہم تو چلے جائیں گے ابھی 5-10 سال میں قبروں میں، اس سے بھی پہلے یہ مسجد اور محراب یہ ننھے منھے معصوم بچے ہیں، انہی کے ہاتھ میں آنے والی ہے، یہی امت کا مستقبل ہے، ان پر رحم کھاؤ۔ اگر یہ ناہنجار ہو گئے تو پھر آپ کو یہ ڈرگز پر دکھیں گے، ڈرگز لیتے ہوئے دکھیں گے، ایم ڈی لیتے ہوئے دکھیں گے۔ آج 12-12 15-15 سال کے بچے ڈرگز کے انجیکشن لے کر ان کے چہرے خراب ہو گئے۔ وہاں حضرت سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، بچوں کو لے کر فجر کی نماز کے بعد امام الانبیاء کی بارگاہ میں آئی ہے، فرمایا یا رسول اللہ میں بیوہ ہوں، مجھ یتیم میرے بچوں یتیم کو قبول فرما لے، میرے پاس سرمایہ کوئی نہیں ہے، بینک بیلنس کوئی نہیں ہے، یہی دو میری پونجی ہے، یہی میرا سرمایہ ہے، یہی میرا متاع عزیز ہے، میرے بچوں کو قبول فرما۔ آپ نے فرمایا خنسہ ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے، بڑے کو لے لیتا ہوں، چھوٹا نہیں چلے گا، بڑا چھوٹا ہے، 14 سال کا چھوٹا، بڑا 16 سال کا۔ فرمایا الہ العالمین کے اللہ کے محبوب ان کو قبول فرما لیں۔ رو رو کر التجا کی، ہاتھ جوڑ کر دامن پکڑ کر التجا کی، قبول کر لے مجھ بیوہ کا سرمایہ۔ اللہ کے نبی نے چہرہ دیکھ کر کے قبول کر لیا۔ کتنے صاحب ہے؟ 313 ہے، اور لڑنے جا رہے 1000 سے، 313 ہے لیکن 8 تلواریں ہیں صرف صحابہ کرام کے پاس، وہ بھی ٹوٹی پھوٹی، کوئی چمکدار نہیں ذوالفقار کے جیسی، ٹوٹی پھوٹی 8 تلواریں ہیں، اور صرف 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہے، اور جو لوہے کی زرہ ہوتی ہے باندھی جاتی سینے کے اوپر 6 زرہ ہے، اور نیزہ نہیں، بھالا نہیں، تلوار نہیں، 8 کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ کھانے پینے کو کھجور ہے، اور سارے صحابہ کرام روزے سے ہے، یہاں تک کہ خود اللہ کا نبی روزے سے ہے۔ 17 رمضان قافلہ نکلا ہے 313 صحابہ کرام کا، لڑنے کتنے جا رہے؟ 1000 سے۔ سامنے والی ٹیم کے پاس 1000 گھوڑے ہیں، 1000 تلواریں ہیں، 1000 نیزے ہیں،
اور 1000 زیرہ ہے، اور ان کے علاوہ ان کے پاس ان کے کھانا بنانے والے باورچی ہے، اور رنڈیا ہے جو ناچ رہی ہے، اور شراب کے جام پیے جا رہے ہیں، اور رزق و سرور کی مجلس چل رہی ہے۔ ادھر ابو جہل راتوں رات وہاں مجلس لگا کر وہاں رنڈیاں ناچ رہی ہے، لڑکیاں ناچ رہی ہے، اور یہ شراب بھی پی جا رہی ہے۔ کیا؟ تو بولے کل صبح محمد کو قتل کریں گے۔ اور دوسرے طرف حال یہ ہے، صحابہ اکرام ہے، کسی نے بنین پہنی ہے تو لنگی نہیں پہنی، کسی کے لنگی کا کپڑا ہے تو سینے پر کوئی کپڑا نہیں، پراگندہ حال ہے، پراگندہ بال ہے۔ وہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تشریف لائے، اتنی چلچلاتی ہوئی دھوپ۔ آج جاؤ آپ، آج بدر کے اندر، دوسرے موسم میں نہیں، ابھی جاؤ، ابھی آج کے دن میں اتنی خطرناک سیلس وہاں کے دھوپ میں ہوتے ہیں، اور وہ ریتیلی، حالانکہ ابھی تو ایسی ہے ٹیکنالوجی سسٹم ہے، پورا ایئر کنڈیشن ہے، وہاں مسجد بنی ہوئی ہے۔ آج آپ جاؤ، چند لمحات سے زیادہ وہاں نہیں رک سکتے، چند گنے چنے منٹ میدان بدر میں رک سکتے۔ کیوں؟ وہاں کی گرمی اتنی ہے کہ سر کا پسینہ ایڑیوں کو چومتا ہے۔ وہاں میرا نبی، تمہارا نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، کائنات کے ذرے ذرے کا نبی، ارے پھولوں کا نبی، پھولوں کی پتیوں کا نبی، مالک کائنات کی نبی، ساری انسانیت کا نبی وہاں بدر کے میدان میں پہنچا ہے۔ زمین بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے، الہ العالمین تیرا محبوب خیمہ لگانے والا ہے، تیرا محبوب مجھ پر آرام کرے گا، تیرا محبوب مجھ پر سجدہ کرے گا۔ ہوائیں جب چلیں گی ریت کو لگ کر گرم ہو جائیں گی۔ اللہ مجھے تو شرم آتی ہے کہ تیرے حبیب کو تکلیف ہو۔ زمین نے دعا کی، اللہ نے فوراً بارش برسائی۔ جہاں ابو جہل رکا ہوا تھا نا، وہاں پورا میدان دلدل بن گیا، پیر پھنس رہے ہیں۔ جہاں میرا اور تمہارا نبی رکا ہوا تھا، اللہ نے گل گلزار بنا دیا، اور ایک دم اتنا پیارا موسم کر دیا کہ بالکل ٹھنڈا موسم ہو گیا۔ صحابہ چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، اور بے تکلف وہاں پر آرام سے رہ سکتے ہیں، صرف رات گزارنے کی۔ رات کا وقت آیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کر دعا کر رہے ہیں۔ یہی ہے وہ تاریخی جملے جن سے صحابہ کی تاریخ بھری ہے، حیات الصحابہ بھری پڑی ہے، فضائل جن سے بھری ہے، منتخب جن حدیث سے بھری ہے۔ یہی ہے وہ تاریخی جملے جو آج اسلام کی پہلی جنگ میں میرا نبی اپنی زبان سے فرما رہے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الہ العالمین جب سے تیرے دین کی دعوت کے لیے نکلا ہوں، جب سے تیرے دین کی تبلیغ کے لیے نکلا ہوں، تب سے لے کر آج تک یہ 313 بڑے مشکل سے میں نے تیار کیے۔ الہ العالمین تو ہی دے رہا تھا بندوں کو، تو ہی ہدایت دینے والا ہے، تو ہی توفیق دینے والا ہے۔ الہ العالمین 313 تیار کرنے تک مجھے اس قدر مارا گیا، اس قدر مارا گیا کہ میرے سر سے پیروں تک کچرا پھینکا گیا۔ اے اللہ جب صحابہ پر دین کی دعوت دیتا، ان کو ایمان کی دعوت دیتا، ان حضرات کو تیار کرتا، اے اللہ ایسے برے حالات مجھ پر آئے، ایسے برے دن آئے کہ اونٹ کی گندگی میرے جسد اطہر پر ڈالی گئی، ہر تکلیف سے مجھے گزرنا پڑا، ہر پریشانی سے مجھے گزرنا پڑا۔ اللہ بہت تکلیفوں کے بعد یہ ٹیم تیار ہوئی ہے۔ اب غور سے سنے، ایک جملہ فرمایا، فرمایا الہ العالمین میری مدد فرما، میری نصرت فرما، میرا کوئی نہیں تیرے سوا کوئی نہیں۔ اللہ پاک تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور البتہ تحقیق آپ کے رب نے اب مدد بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ او میرے نبی غمگین نہ ہو، میں خود آؤں گا تمہاری طرف سے، میں خود لڑوں گا، صحابہ فرشتوں کو بھیجوں گا۔ الہ العالمین دعا کر رہے اللہ کا نبی، اے اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی جماعت کو قبول فرما، ہماری مدد فرما، کوئی انتظام فرما، کوئی فیسلٹیز ہمارے پاس مہیا نہیں، کوئی سسٹم نہیں ہے، بس تیرے بھروسے پر آئے ہیں۔ اللہ اگر یہ 313 کٹ گئے، مر گئے، شہید ہو گئے، قیامت تک تیرا نام لینے والا دھرتی پر کوئی مسلمان نہ ہوگا۔ یہ نورانی مسجد بنی ہے، بدر کا کمال ہے۔
کعبۃ اللہ میں آج جو طواف لگائے جا رہے ہیں، جو چکر لگائے جا رہے ہیں، جو وہاں نماز ہو رہی، بدر کی برکت ہے، اور روزے میں جو نماز پڑھاتے ہیں بدر کی برکت ہے، اور ہم جو رسول اللہ کو سلام پیش کرتے ہیں بدر کی برکت ہے۔ آج میں جمعہ میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھا، یہ بدر کا کمال ہے۔ اگر اللہ کا نبی بدر میں فتح یاب نہ ہوتا، مشرکین نے سارے صحابہ کو شہید کر کے کفر اور اسلام کے بیچ میں جو معرکہ ہوا وہاں کفر کی جیت ہوتی، آج تک ایک مسلمان نہ ہوتا، سارے مندر ہی مندر ہوتے، سارے بت کے پجاری ہوتے۔ یہ تو بدر کا کمال ہے کہ آج میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، یہ تو بدر کا کمال ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی ہے، اللہ کل ہماری لاج رکھ لینا، ہمیں جیت چاہیے، ہماری مدد فرما۔ اگر تو نے مدد نہیں کی نا، یاد رکھ تیرے عزت کی قسم اللہ، قیامت تک ایک بھی مسلمان نہیں رہے گا، آج ہم سب ختم ہو جائیں گے۔ وہاں ابو جہل نے کہہ لیا، عمیر ادھر آؤ ذرا، محمد کے قبیلے میں جاؤ، جہاں ان کی ٹیم، ان کا لشکر رکا ہوا ہے، جاؤ جاسوسی کر کر آؤ۔ جاسوسی ہو رہی ہے۔ عمیر آیا، وردی کوئی نہیں، یونیفارم کوئی نہیں، وہی جو صحابہ کا تھا وہی لباس پہن کر آیا۔ سارا دیکھا کہ بچے بھی اللہ کے نبی کے ساتھ 14-15 بچے ہیں، 40-45 بوڑھے بھی جنگ بدر میں آئے ہیں، ارے بیمار بھی ہے، مزدور طبقہ بھی ہے، سارے صحابہ آئے ہیں۔ تلواریں 8-9 سے ان کے پاس کوئی زیادہ نہیں، 2-3 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہے، نیزہ نہیں، بھالا نہیں، کوئی چیز نہیں۔ واپس گیا ابو جہل کے پاس، اور سننا ذرا غور سے کیا کہا اس ابو جہل نے۔ امیر المؤمنین، عرب کے بادشاہ، میں آیا ہوں جاسوسی کر کے، بڑی زبردست ہم نے جاسوسی کی۔ کہا چلو کارگزاری سناؤ، کیا حال ہے محمد کے قبیلے کا، کیا حال ہے محمد کے لشکر کا؟ ارے کہا بڑے کمزور ہے، اتنے کمزور کو محمد نے ہمارے مقابلے میں لایا، جس کے پاس کپڑا کوئی نہیں، آدھے ننگے ہیں، آدھا بدن چھپا ہوا ہے، کھجور کی گٹلیاں چوس رہے ہیں، اور ان کے پاس تلوار کوئی نہیں، نیزہ کوئی نہیں، لڑنے کا کوئی سامان نہیں۔ ابو جہل نے پھر خوشی میں ایک گھٹ شراب پیا اور بڑے عشق سے آرام سے کہا، ارے میرے سرداروں آ جاؤ آ جاؤ، رسیوں کا انتظام کرو، جنگ کو کینسل کر دو، کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اب تو سارے محمد کے آدمیوں کو ہاتھوں پیروں کو باندھ کر، اونٹوں پر لاد کر مکہ المکرمہ لے جائیں گے، کعبۃ اللہ سے باندھ کر سزا دیں گے، تاکہ سارے عالم کو، ساری دنیا کو پتہ چل جائے اسلام پر عمل کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ دیکھو نا ابھی ایگو کتنا ہو گیا، اس میں غرور کتنا ہو گیا کہ لے جائیں گے اللہ کے نبی کو، صحابہ کو رسیوں سے باندھ کر، اب جنگ نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگی۔ جس کو بھیجے تھے جاسوسی کرنے کے لیے، یہاں پہ بھی بہت سارے جاسوس بیٹھے ہوئے ہوں گے لاک ڈاؤن میں جو خبرگیری کر رہے ہیں۔ جس کو جاسوسی کے لیے بھیجے وہ آیا، وہ کہنے لگا، ارے ابو جہل آگے کی بات تو سن، تُو نے آدھی رپورٹ سن کر کے فیصلہ سنا دیا، آدھی رپورٹ اخیر کی باقی ہے، آدھی رپورٹ تو سن۔ کہا کہ اور کیا ہے، چلو اور تو بتا دے، تو نے بڑی خوشی کی خبر دی ہے، اور آخر کی رپورٹ کیا ہے، آخر کی لائن کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، ابو جہل میں بڑے بڑے ملک گھوما ہوں، میں بڑے بڑے قافلوں والوں کے ساتھ میں نے تجارت کی ہے، اور بڑے بڑے مالداروں سے ڈیل کی ہے، میں بڑے بڑے قبیلوں میں رہا ہوں، میرا تجربہ یہ کہتا ہے، میں نے پورے میدان میں 313 میں سے اکثر سے بات کی، بچہ وہ بھی کہہ رہے فدا کا محمدی، میری جان اللہ کے نبی پر قربان، جوان بھی کہہ رہے کہ میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں، اور بوڑھا بھی کہہ رہا ہے میں شہید ہو جاؤں گا۔ ابو جہل، وہاں کے لوگ اللہ کے نبی کے لیے شہید ہونا چاہتے ہیں، وہ صرف 2 چیز کہہ رہے ہیں، یا تو فتح ملے گی یا شہید ہو جائیں گے، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ مجھے اپنے تجربے سے یہ لگتا ہے کہ ابو جہل، تو ہو سکتا ہے تیرے پاس آج کی رات ہے، تو آج اگر چاہتا ہے اپنی جان بچا کر بھاگ جا، کل صبح کو مسلمانوں کے علاوہ تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کہا چلو کوئی نہیں، دیکھ لیں گے، صبح ہوگی نا، دیکھ لیں گے، جنگ کا ٹائم آیا، اب صبح ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفے لگا رہے، جیسے نماز میں ہم صفے لگاتے ہیں نا۔ آج کے پولیٹکس جتنے ہیں، اے ٹو زیڈ بات کرو، سیاستداں جتنے ہیں، کچھ کو چھوڑ کر کے، یہ پیچھے ہو کر کے کندھے پر بندوق رکھ کر کے فائرنگ کرتے ہیں۔ مودی کو دیکھنا، امت شاہ کو، یوگی کو دیکھنا، پیچھے خود بدنام نہیں ہوں گے،
خود کو اپنی جان سب کو بڑی پیاری ہے، یہ پیچھے کندھے پہ بندوق رکھ کر کے فائرنگ کریں گے۔ یہ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ جب سیاست کو اور پولیٹکس کو سنبھال رہے ہیں تو خود آگے بڑھے ہیں کہ پہلی تلوار کا زخم میرے سینے پر آئے گا، بعد میں میرے صحابہ پر آئے گا۔ آج کیا ہوتا ہے، جو ہے نا مشہور، وہ پیچھے رہتا ہے، وہ پھٹاکے کی طرح تھوڑی سی انگار لگا دیتا ہے، چمٹی لے لے کر کے پھر بات اس تک پہنچتی ہے۔ وہاں نہیں تھا ایسا، وہاں اللہ کے نبی پہلے پائے جائیں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں غماسان کی جنگ شروع ہو گئی کہ وہاں سے بھی 3 آئے، یہاں سے بھی 3 آئے، خطرناک گرمی ہے، اگر ہم کو کسی کو سایہ تلاش کرنا ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو چلے جاتے ہیں۔ بڑا ہی دردناک المناک واقعہ تھا۔ یہ جو 2 چھوٹے بچے معوذ اور معاذ عبد الرحمن کی ڈیوٹی میں تھے، آپ کی سربراہی میں تھے، نبی نے فرمایا دونوں کا خیال رکھنا۔ میں نے جو یہ نوجوانوں کا بھی متنبع کیا تھا نا، ابھی سن بس ان کی آخری بات ہے، اس کے بعد پھر اپن بات ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ چلو جنگ کی صفیں باندھ لو، صف بندی ہو گئی ہے، جن کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ تلوار پکڑ کر، باقی صحابہ نے کھجور کی لکڑیوں کو توڑ لیا کہ وہی ماریں گے۔ وہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، الہ العالمین جنگ کا وقت آ گیا، آن پہنچا، آج تک ابھی تک تیرے نہ فرشتے آئے ہیں نہ تو آیا ہے، میں غمگین ہوں۔ اتنا رویا کہ سارا چہرہ آنسوؤں سے گیلا ہو گیا۔ صدیق اکبر نے پیچھے سے جھپی دی، میرے محبوب اتنا نہ روئے، اتنا نہ غمگین ہو، اللہ انشاءاللہ ضرور مدد کرے گا۔ فوراً آواز آئی، اذ تقولوا للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکۃ منزلین۔ ارے یہ ہواؤں کی جھونکوں کی طرح فرشتے آ رہے، 500 آئے جبرائیل امین کے ساتھ، 500 آئے میکائیل کے قیادت میں، اور پھر آئی رہے 5000 فرشتوں کو میدان بدر میں، جنگ بدر میں بھیج کر اللہ نے قصہ مکا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ یہ فرشتے تو آگے، تو ہونا سب سے پہلے، تو آئیں گا تو جنگ لڑوں گا، نہیں تو نہیں لڑنے کا، واپس چلا پھر میں۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر نہیں کر، میں تیرے ساتھ ہوں، جس کے ساتھ میں ہوں۔ پھر وہ للہ الواحد القہار، پھر اللہ اس کا ہو گیا۔ جس نے رمضان میں اچھے سے روزے رکھے، جس نے کانوں کی حفاظت کی، جو پچھلے سال کا میرا سبق تھا، جس نے رمضان میں اللہ کے کہے کے مطابق روزہ رکھا، تو پھر اللہ اس کا ہو گیا، اور جس کا اللہ ہو گیا، زمینی خزانے اس کے، آسمانی خزانے اس کے، ہوائی خزانے اس کے، بحر و بر اس کا، پھر اللہ اس کو مستجاب الدعوات بناتا ہے۔ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے الہ العالمین پیسے دے، اللہ پیسوں کی بارش کرتا ہے۔ تو وہاں معوذ اور معاذ ہے، ابو جہل کے بارے میں پوچھنے لگے، چچا عبد الرحمن یہ ابو جہل کون ہے، ہم نے بڑا نام سنا ہے۔ عبد الرحمن نے اشارہ کر دیا کہ میرے بھتیجو وہ دیکھو، وہ پاگل گھوڑے پر سوار ابو جہل ہے۔ اتنا کہنا تھا، بچوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں 16 سال 14 سال دونوں کی عمر ہے، آنکھوں میں اشارے کیے، اور ایسا دوڑ لگائے جیسے تلوار سے تلوار چلتی ہے، تیر اپنے کمان سے نکلتا ہے، بھاگتے ہوئے گئے، ابو جہل کے دونوں پیروں کو کاٹ دیا، نیچے گھوڑے سے گرا دیا، سینے کے اوپر بیٹھ گئے، چونکہ قتل کرنا نہیں آتا، عمر چھوٹی ہے۔ بڑے صحابی کو بلایا، کہا اس کی گردن کاٹ مارو جلدی سے، بڑا خبیث ہے یہ ہمارے نبی کے بارے میں بکواس کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اس کو قتل کرو ابھی۔ وہاں چھوٹے سے 14 اور 16 سال کے بچے نے ابو جہل کو کاٹ کے رکھ دیا۔ آج 25 سال کا نوجوان ہے، بولو بکرا ذبح کرنے، ہاں تھر تھر کرتے۔ ایک اجنبی لڑکی کو گندا میسج کرتے ہوئے کہ آئی لو یو جان من، بڑی یاد آ رہی، آئی مس یو، تب ہاتھ نہیں کانپیں گے ان کے، جانور ذبح کرنے کا کہو تو ہاتھ کانپ جاتے ہیں، حرام کام کا کہو تو ڈر نہیں لگے گا، کسی اجنبی لڑکی کو روز دیتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، کسی کی ماں بہنوں کو تاڑتے آنکھ بھر کر دیکھتے تب ڈر نہیں لگتا، جبکہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہاں جانور کاٹتے، چھری آپ کی ہر چیز حلال کی ہے، ساری فیسلٹیز آپ کے گھر میں موجود ہے، پھر بھی ڈر لگتا ہے۔ یہ زمانہ دیکھو کتنا دور ہو گیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد۔ تو ابو جہل کو قتل کر دیا۔ پھر غزوہ بدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دے دی، جب
فتح یاب ہو گئے، فتح کے جھنڈے گاڑ دیے، صحابہ کرام کی مدد، پھر فرشتوں کی مدد، پھر اللہ نے مدد کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو لے کر بیٹھے، فرمایا کہ یہ کوئی پلاننگ نہیں تھی، یہ کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ اگر میں ابھی میری اگر کسی کے ساتھ کرکٹ کی میچ ہو جائے، میری طرف سے 11 کھلاڑی، ان کی طرف سے 11، میری ٹیم جیت جائے تو میں کیا کہوں گا؟ کیا فیلڈنگ تھی یار میری، کیا کپتانی کی ہے روہت شرما نے یار، کمال کی بیٹنگ ہے وراٹ کوہلی، کمال کا اسٹروک کھیلا ہے۔ یہ ہمارے ایک پلاننگ ہوں گے کہ کیا مائنڈ سیٹ تھا یار اس کا، کیا چیز ماسٹر تھا یار وہ۔ یہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان دیکھے، فرمایا اللہ کے فضل سے فتح ہوئی ہے، اگر اللہ نہ چاہتا تو فتح ہرگز نہیں مل سکتی۔ سبق ملا مسلمانوں کو کہ جو ہوگا صرف اللہ کی ذات سے ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ ہی بولو، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ، زور سے بولو، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا۔ بس ایک سبق میں بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ رمضان میں جس طرح روزے ہے، جس طرح تراویح ہے، جس طرح سحری ہے، جس طرح زکوٰۃ کا نظام ہے، فدیے کا نظام ہے، صدقۃ الفطر ہے، ابھی آئیں گی شب قدر، ساری نعمتیں، ساری بڑی بڑی عبادتیں اللہ نے رکھی۔ غزوہ بدر لا کر بتا دیا کہ مسلمانوں کے بچے کمزور نہیں، طاقتور ہونے چاہیے۔ اس لیے اپنے بچوں کو طاقتور بناؤ۔ حالات کی سخت ترین، اہم ترین بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے بچے طاقتور ہو، ان کے دل میں بسنے والا ایمان طاقتور ہو، اور ان کو سب سے پہلے اللہ کے واسطے موبائل سے دور کرو۔ 1 مہینہ دور ہو جاؤ، 1 مہینہ دور ہو جاؤ، اپنے آپ کو موبائل سے بچاؤ، خاص طور پر انسٹاگرام سے بچاؤ، کیونکہ انسٹاگرام کے بارے میں نے تحقیق کی ہے تو مجھے کینیڈا اور امریکہ کے USA، کیلیفورنیا، لاس اینجلس، جہاں میرے دوست رہتے ہیں، مجھے پتا چلا ہے کہ صرف انسٹاگرام کے اندر ایسا وائرس ڈالا گیا ہے کہ جب وہ نوجوان کے دل کو ٹچ ہوتا ہے نا تو پھر وہ چپکتے چلا جاتا ہے، پھر اس کا دل نہیں چاہتا انسٹاگرام کو چھوڑو، بس وہ ریلز پہ ریلز دیکھیں گا، ریلز بھی نہیں، بس وہ اوپر 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 بھگاتے چلے جائیں گے، دیکھیں گا نہیں، کچھ نہیں کریں گا، لیکن اس کے یوز میں وہ اس حد تک کے پاگل ہو جاتا ہے نا کہ کھانا بھی رہ جاتا، پانی بھی رہ جاتا، سحری بھی رہ جاتی، افطاری بھی رہ جاتی، بس مجنون کی طرح انسٹاگرام چلاتا رہتا۔ یہ بہت بڑی سازش ہے، اسرائیل کی بہت بڑی سازش ہے، اللہ کے واسطے اس دلدل سے نکلے۔ رمضان کے بعد انشاءاللہ مستقل اسی مضمون پر ایک بیان ہوگا، بس دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سے سلامتی کے ساتھ ہمارا رمضان گزار دے اور خوب نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، ہر بری چیز سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جن حضرات کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے، اور ایک بات یہ سن لے کہ منگل کے دن غزوہ بدر 17 رمضان ہے، یہ منگل کو پڈولی کے اندر نا، پڈولی کے اندر عصر سے مغرب تک ایک پروگرام رکھا گیا ہے، عصر سے مغرب تک یوتھ موومنٹ آف مہاراشٹر کے جو نوجوان لڑکے ہیں ان کا کوئی پروگرام رکھا، اس میں 15-20 منٹ میں بات کر دوں گا، ان کو اوپر سے حکم آیا ہے، تو جہاں تک ہو سکے تمام حضرات تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوات